بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کوئی پریشانی حل نہ ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود پاک کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ عورت کی محبت سے نہیں نفرت سے ڈرو، کہ جب وہ خاص عام کر دے تو دی ہوئی دعا بھی واپس چھین لیتی ہے۔ یہ واقعہ سچ ہے کہ میں نے کئی عورتوں کو دیکھا ہے، جب ان کا ضبط ٹوٹتا ہے تو پھر ان کے سامنے کٹ کے مر بھی جائیں تو پلکیں اٹھا کر دیکھتی تک نہیں۔ عورت سے محبت کرنا ایک جبلت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے، اور اس کو ہمیشہ محفوظ رکھنا مردانگی ہے۔ جب مرد آپ کے لیے رو پڑے بس وہ محبت کی انتہا ہے، اس سے زیادہ کوئی آپ کو نہیں چاہ سکتا۔ لوگ ہمیشہ اچھی صورت کی بجائے اچھی سیرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر کامیاب ہے تو وہ ماں ہے۔ پسند کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ تعالیٰ کا شکر کا بڑا مقام ہے۔ لوگوں نے شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ اپنے خلاف باتیں سن کے حوصلہ نہ ہارو، کیونکہ شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتا ہے، پر میں کہتا ہوں کہ کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ عورت کی ادھوری محبت اور اس کا اعلیٰ اخلاق مرد کی نیند اڑا دیتی ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ کبھی نہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا اللہ تعالیٰ انہیں کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ بے شک اپنی زندگی کا بیڑا غرق ہو چکا ہو، لیکن دوستوں کے مسائل سن کر ماہر نفسیات بننا پڑتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ دشوار ہے انسان کو مارنا؟ لہجہ بدل، تیور بدل، نظریں بدل اور مار دے۔ کاش انسان بھی نوٹوں کی طرح ہوتے، بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی لت لگ جائے۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتی۔ مرد عورتوں کے خلاف ہیں اور عورتیں مردوں کے خلاف ہیں، سمجھ نہیں آ رہا پھر یہ شادیاں کن کی ہو رہی ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ مرد کو بدصورت عورت سے محبت ہو سکتی ہے لیکن بد زبان سے نہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ مرد کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو وہ اسے جینے نہیں دیتا۔ جو عورت ہر وقت ہنستی رہتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کے اندر دکھوں کا آتش فشاں ابل رہا ہے۔ عورت محبت کے بغیر ایسے مرجھا جاتی ہے جیسے کوئی پھول دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے اپنی تازگی کھو بیٹھتا ہے۔ غریب اور مڈل کلاس عورت پر جوانی نہیں آتی، وہ بس پیدا ہوتی ہے اور بوڑھی ہو جاتی ہے۔ مخلص مرد اپنی فیلنگ، محبت، غصہ اور رومانس اپنے ہم سفر سے شیئر کرتا ہے۔ اگر کوئی مرد اپنی فیلنگز شیئر نہیں کرتا تو سمجھ جائیں کہ اس کے رابطے کسی اور سے جڑے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ عورت کتنی خوبصورت ہے یہ اس کی صورت طے نہیں کرتی، یہ مرد کی پسند اور خواہش کرتی ہے کہ میں نے گلاب سے چہرے والی عورتوں کو رلتے اور عام شکل و صورت والی عورتوں کو راج کرتے دیکھا ہے۔ بیٹی کو کھانا سب سے پہلے اور بہتر دیا کریں،
کیونکہ شادی کے بعد سب سے آخر میں اور بچا ہوا کھاتی ہیں۔ 3 رشتے 3 وقتوں میں پہچانے جاتے ہیں: اولاد بڑھاپے میں، بیوی غربت میں، دوست مصیبت میں۔ دروازہ چھوٹا ہی رہنے دو اپنے گھر کا، جو جھک کر اندر آ گیا سمجھ جاؤ وہی اپنا ہے۔ رشتے بچانا مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ چاہے تو سنبھال لے، وہ چاہے تو اجاڑ دے، کیونکہ عورت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ عورت کم عقل ہوتی ہے۔ جس عورت کے پاس گفتگو کا سلیقہ ہے اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے، کیونکہ اس کی خاموشی خوش اخلاقی عاشقوں کو جنم دیتی ہے۔ سخت دل مرد بھی اس وقت عورت کی محبت میں صحرا میں پیاسے مسافر کی طرح تڑپتا ہے جب عورت یہ جان لیتی ہے کہ مرد کو تڑپانے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اس کے وجود کو ایسے نظر انداز کرے جیسے انسان اپنے ناپسندیدہ انسان کو کرتا ہے۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی بھی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غرض ہو۔ سنا تھا کہ بروز قیامت کوئی کسی کا نہیں رہے گا، مگر یہ معاملہ تو دنیا میں ہی دکھائی دے رہا ہے۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے، جبکہ ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کی ہتھوڑی سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیں۔ بچوں کی تربیت کرنے کا کوئی سلیبس نہیں ہوتا۔ ماؤں کی عادات بیٹیوں کی تربیت کرتی ہے اور باپ کی عادات بیٹوں کی تربیت کرتی ہے۔ 3 لوگوں کو انسان کبھی بھی نہیں بھولتا: مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا، مشکل میں ساتھ دینے والا، مشکل میں ڈالنے والا۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہوتا ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ سوچو انسان کتنی بے اعتبار مخلوق ہے، ایک فرشتہ دائیں جانب اور ایک بائیں جانب۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر جانے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پاؤں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہزار منافق مل کر تمہاری جڑیں بھی کاٹ دیں اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کا سہارا دیے ہوئے ہو تو یقین مانیں آپ کبھی گر نہیں سکتے۔ پریشانی اور آسانی ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ پریشانی ہو تو فکر کرو، آسانی ہو تو شکر کرو۔ کچھ لوگ زندگی کے اس مقام پر ہوتے ہیں جہاں پسند تو بہت کچھ ہوتا ہے مگر چاہتے کچھ بھی نہیں۔ بھروسہ کرنے میں بہت احتیاط کیجیے، کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار اور اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ اور نظریات بدلنا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کے۔ جس معاشرے میں بھیک فرض سمجھ کر اور اجرت مجبوری سمجھ کر دی جائے وہاں مزدور کی قلت اور بھکاریوں کی کثرت ہوتی ہے۔ بوڑھوں سے تنگ نہ ہوا کریں، ان کے سفید بالوں سے سارا گھر چمک رہا ہوتا ہے۔ بے مقصد اور بلا وجہ کے تنازعوں سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ مختصر ہی رکھے۔ دعا اور دل خوبصورت ٹھکانے ہیں، کوشش کریں کہ ان دونوں کے مکین بنیں اور ہمیشہ ان میں رہیں۔ منہ رخ لکھے گا صدیوں میں اربوں کھربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ مرد اس عورت کی جدائی میں رات بھر نہیں سوتا جو عورت مرد کو یہ میسج بھیج دے: آج سے میرا اور آپ کا تعلق ختم، مجھے دوبارہ میسج مت کرنا۔